السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا۔ وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا۔ داروغہ نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا، لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات نہیں کی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہنسا۔ اگر یہ ہنس سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا۔ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں صرف روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتی تو پھر معراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت تھی؟ خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ معراج کی اصل خصوصیت ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے، لہذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کو ہوتی تو مشرکین مکہ مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور مذاق بھی اڑایا۔ خواب میں دیکھے کسی واقعے پر بھلا کوئی کیوں مذاق اڑاتا؟ معراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ جب اپنے بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے، یعنی معراج کا یہ عجیب واقعہ اور اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا۔ معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 فرض نمازوں کی کیفیت اس وقت تک معلوم نہیں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ ظہر کی نماز تھی۔ اسی روز اس کا نام ظہر رکھا گیا، اس لیے کہ یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی۔ چونکہ دوپہر کو عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ نام اس بنیاد پر رکھا گیا ہو کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں آپ نے 4 رکعت پڑھی اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز ادا کی گئی۔ سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ یہ 3 رکعت کی نماز تھی۔ اس میں پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے قرات کی گئی، آخری رکعت میں قرات بلند آواز سے نہیں کی گئی۔ اس نماز میں بھی ظہر اور عصر کی طرح جبرائیل علیہ السلام آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں۔ اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقتدی بھی تھے اور امام بھی۔ رہا یہ سوال کہ یہ نمازیں کہاں پڑھی گئیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اسی کی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن نمازوں کے اول اوقات میں یہ نمازیں پڑھائیں اور دوسرے دن آخری وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہیں۔ اس طرح یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں نماز کا کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں، لہذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہے۔ نماز کا طریقہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا اور ہمیں نمازیں اسی طرح پڑھنا ہوں گی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہما پڑھتے رہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ حدیث کے منکر 5 نمازوں کا انکار کرتے ہیں، وہ صرف 3 فرض نمازوں کے قائل ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف 3 نمازوں کا ذکر آیا ہے، حالانکہ اول تو ان کی یہ بات ہے ہی جھوٹ، دوسرے یہ کہ جب احادیث سے 5 نمازیں ثابت ہیں تو کسی مسلمان کے لیے ان سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ 5 نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواس یعنی 5 حصے رکھی ہیں۔ انسان گناہ بھی انہی حصوں کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، اعضائے وجورہ یعنی ہاتھ پاؤں۔ لہذا نمازیں بھی 5 مقرر کی گئیں تاکہ ان 5 حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسان سے ہو جائیں وہ ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ معراج کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔